الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جس میں ہم حروف قلقلہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے، قلقلہ کے معنی کیا ہیں، اور اگر یہ حرف ساکن ہوں یعنی حروف قلقلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ساکن کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، اور ساکن حرف یعنی جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر حمزہ پر یعنی الف پر اگر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ الف اور حمزہ دونوں کی آواز سیم ہے۔ اگر حمزہ پر جزم آ جائے یعنی حمزہ ساکن ہو تو اس کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سبق میں جیسا کہ بتایا گیا کہ حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا جائے گا، تو حروف قلقلہ ہمارے پاس 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان 5 حروف کا مجموعہ یعنی حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اور قلقلہ کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم حروف قلقلہ ادا کریں تو ان میں جنبش اور حرکت ہو۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی حروف قلقلہ ادا ہو رہے ہوں گے تو اس حرف میں یعنی حروف قلقلہ میں جنبش ہو اور حرکت ہو، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ مخرج مطلب نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں اسے ہم مخرج کہتے ہیں۔ اسی طرح جب حروف قلقلہ ساکن ہوں یعنی 5 حروف جو بتائے گئے حروف قلقلہ، جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ عز و جل حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے اور حروف قریب الصوت والے حروف کی دوبارہ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ٹھیک طریقے سے بیان کرنے، سمجھانے کی سعادت مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب ہم نے حمزہ کے ساتھ تا کی ادائیگی کی۔ تا ہمارا حرف قلقلہ نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس پر قلقلہ نہیں کیا۔ اس میں ہم نے حرف کو اپنی جگہ سے نہیں ہلانا ہے، حرکت نہیں دینی ہے۔ ات، ات، ات ایسے نہیں پڑھنا ہے، بغیر حرکت دیے، بغیر جنبش کیے معروف پڑھنا ہے۔ ات، ات، ات۔ اب آگے دیکھیں۔ حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات۔ اب حرف قلقلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ طا۔ اس کو ہم نے اپنی جگہ سے ہلا دیا، مخرج سے ہلا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کو ات 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 نہیں پڑھنا ہے۔ آپ تو حرف قلقلہ طا ہے، اور یہی حرف ہمارا حرف مصالیہ میں بھی ہے، جسے ہم نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم پر بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ آپ تو، ایب تو،
اق حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 حمزہ ذال زبر اب حمزہ ذال زیر ات حمزہ ذال پیش ات اب ات ات اب ہم جو حروف پڑھ رہے ہیں یہ حروف قریب الصوت پڑھ رہے ہیں. تا اور قا کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ہم نے تمام حروف کو جیسا کہ پچھلے اسباق میں بتایا کہ ان کی خوبی کے حساب سے پڑھنا ہے، ان کی جو خاصیت ہے اس حساب سے پڑھنا ہے. کہ تا کی خاصیت ہے اسے باریک پڑھا جاتا ہے، اور قا کی خاصیت ہے کہ حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے. زا میں سختی اور سیٹی ہوتی ہے، جبکہ ذال میں بغیر سختی اور بغیر سیٹی کے سے پڑھا جاتا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ. آگے دیکھیے حمزہ غا زبر اغ حمزہ غا زیر اغ حمزہ غا پیش اغ 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 اغ. اب غا ہمارے پاس ہے حرف مستعلیہ، اسی لیے ہم نے اسے پر پڑھا. حمزہ فا زبر ات حمزہ فا زیر ات حمزہ فا پیش ات 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 ات. تا بغیر سیٹی اور بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ، اسی لیے اس میں سختی اور سیٹی نہیں آئے گی. سا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تا بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 اس. اب یہاں پر ہم نے صاد اور غا ادا کیا، یہ حرف مستعلیہ ہیں، اسی لیے ہم نے اسے پر پڑھا. حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 اد. اب یہاں پر دال ہمارے پاس حرف قلقلہ ہے جو کہ ساکن ہے. اگر حرف قلقلہ ساکن ہو تو انہیں خوب ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. حمزہ ضاد زبر اب حمزہ ضاد زیر اض حمزہ ضاد پیش اض اب اض اض. حرف مستعلیہ میں ضاد ہے تو ضاد کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، نہ کہ اس پہ قلقلہ کرنا ہے. حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 اک. حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 اق. اب کاف اور قاف، کاف باریک پڑھا جائے گا اپنی خوبی کے حساب سے، اور قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اسی لیے سے پر پڑھیں گے. اور حرف قلقلہ بھی ہے جو کہ ساکن ہے، اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. حمزہ ہا زبر اہ حمزہ ہا زیر اہ حمزہ ہا پیش اوہ اہ اہ اوہ. حمزہ حا زبر اح حمزہ
حا زیر اح حمزہ حا پیش اح 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 حمزہ حمزہ زبر ا حمزہ حمزہ زیر ا حمزہ حمزہ پیش او ا ا او. اب یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. کہیں بھی حمزہ ساکنہ ہوگا تو اسے ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ عین زبر ا حمزہ عین زیر ای حمزہ عین پیش او ا ای او. اب عین اور حمزہ ان دونوں کو ہم نے الگ الگ واضح کرنا ہے. ع عی او نہیں پڑھنا ہے بلکہ ا ای او. پہلے حمزہ کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد عین کی ادائیگی ہوگی. حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 اخ. حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر اغ حمزہ غین پیش اغ 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 اغ. اب خا اور غین حرف مستعلیہ میں سے ہیں اس لیے انہیں پر پڑھا گیا. حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 اب. با حرف قلقلہ ساکن ہے اس لیے یہاں پر ہم نے قلقلہ خوب ظاہر کیا ہے. حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام ام ام. حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او. اب یہاں پر حمزہ واو زبر او واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ بن رہا ہے. اسے ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. اور واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اس لیے یہاں پر کوئی بھی حرف نہیں ہے. اور واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے اس لیے اسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 اف. حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 ال. حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان 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 ان. حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش اور ار ار اور. اب را ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو را کو پر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھا جائے گا. اور را ساکن سے پہلے جب حرف پر پیش ہوگا تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا. حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج
حمزہ جیم پیش اج 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 اج. جیم بھی حرف قلقلہ ہے جو کہ ساکن ہے، اسی لیے اسے بھی خوب ظاہر کر کے پڑھا گیا. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 اش. حمزہ جا زبر ای حمزہ جا زیر ای ای ای. اب یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ بن رہا ہے. اسے ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے. اور ای میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے. اس لیے اسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، اس لیے یہاں پر کلمہ یا حروف نہیں دیے گئے. یہاں تک امید ہے کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اس سبق میں آج ہم نے حروف قلقلہ ساکن ہونے کی صورت میں مشق کی، حروف مستعلیہ کی مشق کی اور حروف قریب الصوت کی مشق کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.